أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصطفى المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، برادران اسلام و صاحبان پاک، عرض کیا جا رہا ہے کہ تین چیزوں کا ہم سب کو یقین ہے. اور پہلی چیز اپنے گناہوں کا ہمیں یقین ہے کہ اس زندگی میں ہم نے بہت سے گناہ کیے، ہم وہ معاف ہوئے ہیں، ان کی تلافی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وہ ختم ہو گئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، نمازیں پڑھی تھیں، کچھ نیکیاں کی تھیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو ان سب چیزوں کا شک ہے، گناہوں کا یقین ہے اور گناہوں کے ختم ہونے کا شک ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو شک کی حالت میں اس دنیا سے نہیں جاتا بلکہ یقین حاصل ہے. گناہوں کا یقین ہے تو پھر اپنے خاتمے کے یقین کے ساتھ بندہ اس کو تو پہلا یقین گناہوں کا ہے، دوسرا یقین موت کا ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے. کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کی آیتوں میں اس کا ایمان کی کام یقین ہو یا نہ ہو. اٹھتے جنازے گواہ ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں اور ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جائیں، یہ دوسرا یقین. اور تیسرا یقین ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو ایز اے مسلم وہ یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، محشر کے وفا ہونے کا، حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کا، بارگاہ میں پروردگار. اور پھر حساب کتاب برائے حساب کتاب تو نہیں ہے، حساب کتاب کے بعد پھر یہ سزا ہے، یہ جزا ہے، یا جنت ہے یا دوزخ. اور پھر فیصلہ ہم نے کرنا، اس راہ کا انتخاب ہم نے کرنا، ہم کس راہ پر کرنا. یہ دنیا تو گزر رہی ہے، زیادہ گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی، جو گزر گئی چلیے کسی کی عیش نوش میں گزری، کسی کی غربت میں گزری، گزر گئی. غریب کی بھی گزر گئی، جس نے روٹی شوٹی کھائی اس کی بھی گزر گئی، جس نے ناشتہ 5 چیزوں کے ساتھ کیا سب کی گزر گئی. اچھی گزری بری گزری باقی بھی گزر گئی. جو چند سال باقی رہ گئے ہیں جن کا ہمیں یقین نہیں ہے، جن کی ہمیں تسلی نہیں ہے کہ ہمیں اور کتنا اللہ نے موقع دینا ہے اپنی سرزمین پہ چلنے پھرنے کا، ہمیں تو نہیں معلوم، وہ بھی گزر جائے. اچھی چیزیں کافی کی جائیں، اچھی سواریوں میں سفر کریں، اچھے مقاموں میں رہائش رکھیں، تو اس طرح بھی بہرحال گزرے. جو نہیں گزرے گی نا وہ آخرت کی ہے، وہ نہیں گزر رہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہونے کی. جب اللہ دوبارہ اٹھائے گا
پھر اس کے بعد تو مجرم تمنا کرے گا قبر ڈکا مجھے موت دے دے، پھر موت ہی اب مانگتے نہیں ہیں، اس وقت مجرم مانگے گا۔ اب زندگی کی تمنا ہے، وہاں مجرم موت کی تمنا کرے گا، پروردگار مار دے کھا لے۔ تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جہاں اس چند روزہ زندگی کے لیے اتنی کاوش کرتا، صبح اٹھتے ہیں سوتے تک، جب تک نہیں سوتے تب تک ہمارا ہم و غم، سوچ وچار، ایک رفتار، سارے یہی ہے۔ تو آخرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی بندہ کو سوچے، نہ صرف سوچے بلکہ عملی اقدام کرے کہ جو نہیں گزرے گی وہ زندگی ہے جو نہیں گزرے گی، وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ دائیں بائیں سرمت ابد، تو اس کے متعلق یہیں سے ہم نے کچھ توشہ لے کے جانا ہے، زاد راہ لے کے جانا۔ ان خیر الزاد قرآن کیا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ بغیر زاد راہ کے تو سفر ممکن ہی نہیں ہے۔ چھوٹا سفر کرنا ہو اس کے لیے بھی زاد راہ کی ضرورت۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم تحصیل ساہیوال میں ہیں سرگودا، اور بیٹا باب حیدر یہاں، اگر یہاں سے ہمیں سرگودا جانا ہو 50 کلومیٹر ہے تقریباً، کچھ نہ ہو، تو بغیر زاد راہ کے ہم سرگودا تک نہیں جا سکتے۔ منزل اگر ہماری سرگودا ہے، پنجاب کا ضلع سرگودا شہر، تو اس کے لیے بھی بغیر سوچ کے، بغیر زاد راہ کے ہم نہیں جا سکتے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے چلیے مختصر سے تھوڑا سے، لیکن زاد راہ کی ضرورت ہے۔ سبق تھوڑا اور پرانی کا اور جانا ہو، ممکن ہے یہاں 1000 روپے میرے پاس ہو، میں سرگودا آ جا رہا ہوں، کوئی کھانا وانا تو بیٹھ ہو، میں بھوک لگی کھا رہا ہوں، لیکن لاہور جانا تو 1000 روپے میں تو میں نہیں آ جا سکتا۔ لاہور کے لیے کم از کم 5000 10,000 7,000 میری جیب میں ہونا چاہیے، تب میں محتاط ہوں۔ یعنی سفر جتنا لمبا ہوتا جائے گا زاد راہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر کسی صاحب نے کراچی جانا ہو تو 10,000 روپے میں تو وہ آنے جانے والا حساب کتاب ہے، تو اس کے لیے زیادہ زاد راہ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے زیارت کے سفر میں جانا ہو، کربلا والا جانا ہو، مشہد مقدس عمرے کے لیے جانا ہو، اس نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، زیارت مسجد نبوی، تو ان زیارات کا شرف حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے پھر ہزاروں نہیں پھر لاکھوں۔ یعنی سفر جتنا لمبا ہوتا جائے گا، منزل جتنی دور ہوگی، اس کے لیے زاد راہ کی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی جائے گی۔ یہ پرفیکٹ ہے نا، یہ اس میں بھی کوئی دو رائے ہے۔ تو ذرا دھیان ہمارے ہونے کے بعد جب بندے کا سمجھ شروع ہوگا، وہ زندگی کتنی ہے، وہ 1 سال کی ہے، وہ 2 سال کی ہے، وہ 5 سال کی ہے، وہ 10 سال کی ہے، نہ ختم ہونے والا پیدا ہے، اتنا پرانی سفر ہے۔ تو اتنی لمبی زندگی کے لیے کسی دوشہ کی ضرورت نہیں، کسی زاد راہ کی ضرورت نہیں۔ یہ یہیں پہ سوچیں۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جو بندوبست پہلے سے کرتا ہے، سفر نکلنے سے پہلے توشہ اپنی جیب میں رکھتا ہے، زاد راہ کا انتظام کرتا ہے، پھر سفر شروع۔ بغیر زاد راہ کے قبر میں اتر جانا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، یہ کون سی دانائی ہے؟
یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی؟ حیدر